صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک وظائف آفیشیل، اور آج جو وظیفہ جو عمل ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ آج کل کی بیماریوں کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وائرس کرونا وائرس نے اس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور صرف یہ چند لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ وائرس یہ بیماری چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، چند شہریوں کے لیے نہیں ہے، چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، چند ملکوں کے لیے نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس نے پوری دنیا میں جو ہے اپنا لوہا منوایا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں اس نے تباہی اور بربادی جو ہے وہ پھیلا کر رکھ دی ہے۔ پوری دنیا اس سے متاثر ہے، اور دنیا کا ہر طبقہ، کوئی بھی انسان ہو، وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، الغرض جو بھی انسان ہو۔ اس کے علاوہ سننے میں آتا ہے کہ جانوروں کو بھی اس بیماری نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہر انسان جو ہے وہ اس سے خوف زدہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیماری جو خطرناک بیماری ہے، اور اس کی ابھی تک ویکسینیشن بھی نہیں بن سکی، اور آج کل جو دوسری بیماریاں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کرونا وائرس ہی ہے۔ اس میں کون کون سی بیماریاں ہیں؟ کھانسی، زکام، گلا خراب، سانس لینے میں پرابلم، اور دیگر جو اس سب کی جڑ جو ہے وہ یہ وائرس ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ وائرس جو ہے وہ ہوا میں ٹریول کرتا ہے، اور اس وائرس کی وجہ سے انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ہوا جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگ سانس لیتے ہیں تو وہی آلودگی وہ ہمارے اندر چلی جاتی ہے پھیپھڑوں میں، تو وہ بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری ختم نہ ہوگی، لیکن یہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم کوئی بھی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اور پیارے دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کل ہم میں سے کسی کو اگر نزلہ، کھانسی، زکام، بخار وغیرہ ہو جائے تو ہم فوراً سے یہ کہتے ہیں، یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس کو بھی وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لیکن دوستو، ایسا نہیں۔ ہر کسی کا ضروری نہیں کہ اگر اس کو کھانسی، نزلہ، سانس لینے میں پرابلم، بخار اور اس طرح کے سمپٹمز جو ہے وہ ظاہر ہوں تو اس کو وائرس نے ہی جو ہے وہ آن گھیرا ہے۔ اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ آج کل ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آج کل یہ بیماری ویسے بھی زیادہ ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ وائرس ہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہماری آپ کو یہ تجویز ہے، ہماری آپ کو یہ جو ہے وہ عاجزانہ التماس ہے کہ آپ بغیر ضرورت لوگوں میں، اجتماعات میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، اس کے علاوہ جو ہے وہ بھیڑ میں اور اس طرح کی جگہ پر جہاں پر بہت زیادہ رش ہو، آپ وہاں پر جانے سے گریز کریں۔ پیارے دوستو، یقین جانیں کہ اگر آپ احتیاطی تدابیر اپنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت حد تک آپ ان بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ کو بہت زیادہ اشد ضرورت ہو بازار میں جانے کی تو آپ ایک ہی بار جا کر ساری جو ہے وہ چیزیں، گھر کی ضروریات کی چیزیں جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ گھر آئیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ اس کے علاوہ ممکن ہو تو اپنے کپڑوں کو چینج کر کے اسی وقت جو ہے وہ دھو لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور ساتھ ہی اگر آپ غسل کر لیں تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو پیارے دوستو، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ افواہ ہے، یہ بہت زیادہ وائرس نہیں ہے۔ وائرس بالکل ہے، لیکن جو ہے وہ آپ نے اس کے لیے احتیاطی تدابیر، پریکاشنز جو ہے وہ آپ نے فالو کرنے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو بھی سانس میں پرابلم ہے، سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے، نزلہ، کھانسی، بخار وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی بیماری ہو
تو ہم نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا عمل لایا ہے جو کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا، اور جس کی وجہ سے آپ انفیکٹڈ ہیں کسی بھی بیماری کی وجہ سے، تو آپ یہ عمل اپنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بیماری جلد از جلد دفع ہو جائے گی، جلد از جلد آپ کو اس بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے پریکاشنز کو بھی فالو کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کے ساتھ ساتھ گرم پانی اگر دن میں 3-4 بار ہو جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے، وہ پیا کریں، اس کو استعمال کریں۔ گرم پانی کو ٹھنڈی چیزوں سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ دن میں جو ہے وہ 3-4 بار جو ہے بھاپ لینا مت بھولیے گا، 3-4 بار بھاپ لینا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھاپ کی مشین نہیں تو آپ پانی گرم کر کے ٹاول کو اپنے سر پر رکھ کر آپ جو ہے وہ ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے وہ بھاپ لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ جو جراثیم ہوں گے پیٹ میں وہ اس کی وجہ سے بھی مر جائیں گے اور آپ جو ہے اس بیماری سے نکل آئیں گے۔ تو پیارے دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ وہ وظیفہ ہے سورہ رحمان کا، قرآنی عمل ہے۔ پیارے دوستو، اس عمل کو آپ نے ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ سورہ رحمان جو ہے وہ 27ویں سپارے میں ہے، اور یہ قرآنی عمل، یہ سورہ رحمان اپنے اندر بہت سے فضائل اور برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ تو جو کوئی بھی اس کو اپنائے گا، اس کو پڑھے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بیماریاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی، اس سے دفع ہو جائیں گی، جتنی بھی بیماریاں ہیں۔ الغرض کہ اگر آپ اس کو کامل ایمان کے ساتھ کریں، جستجو کے ساتھ کریں، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھ کر آپ یہ عمل شروع کر دیں، قرآن پاک کی یہ جو سورت ہے سورہ رحمان، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، تو آپ پر کسی قسم کا بھی وائرس ایفیکٹ نہیں کرے گا۔ صرف ایمان ہونا چاہیے۔ ہم دوائیوں پر تو ایمان کر لیتے ہیں، دوائیوں پر، ڈاکٹرز پر ہم جو ہے وہ یقین کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، لیکن وہ ہمارا یقین ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی جو عمل ہم گھر بیٹھے کر لیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کر کے اگر ہم اس پہ ایمان رکھ کر وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں کہ آپ کو جلد از جلد اس دوائی سے بھی زیادہ آپ کو قرآنی عمل کا جو ہے وہ رزلٹ ملے گا، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو ساری بات جو ہوتی ہے وہ ایمان کی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ایمان رکھ لیں تو آپ کو ڈاکٹرز کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان ادویات جو بہت مہنگی دوائیں ہیں وہ بھی آپ کو خریدنی نہیں پڑیں گی، اور یہ قرآنی عمل کے ساتھ ساتھ آپ کے جو گناہ ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی معاف کر دیے جائیں گے، چونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہمارے تمام تر گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے وضو کر لینا ہے، اور دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے سورہ رحمان کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ 3 آیات آپ نے 33 ٹائمز یعنی 33 بار پڑھنی ہوں گی۔ پیارے دوستو، دوبارہ سن لیں کہ دن کے کسی بھی حصے میں آپ جو ہے وہ وضو کی حالت میں سورہ رحمان کی پہلی 3 آیات تلاوت کر لیں، اور وہ تلاوت آپ نے 33 بار کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک پانی کا گلاس لینا ہے، اور اس میں وہ دم کر لینا ہے، وہ پانی کو دم کر لینا ہے، اور اس کو چھوٹے چھوٹے گھونٹوں میں آپ پی لیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہی وہ آپ کے پیٹ میں جائے گا، اور آپ کے پیٹ میں جو بھی بیماریاں ہوں گی وہ کافور ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جو کتاب ہے، اس میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس میں بہت زیادہ شفا ہے، اس میں بہت زیادہ روحانیت ہے۔ تو پیارے دوستو، جو ہی یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا مرض جو ہے وہ گھٹتا جائے گا، اور یہ عمل آپ نے 5 دن کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو بیماری نہیں چھوڑ رہی تو آپ یہ عمل اس سے زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہی آپ یہ دیکھیں گے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ دن بدن بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کو بیماری وہ چھوڑتی جا رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت زیادہ تاثیر ہے، صرف اور صرف ہمارے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا ایمان کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں۔
تو پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک وظائف آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے۔ تو دوستو، ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔